أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. وَإِذَا اور جب سألک پوچھے آپ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی بس میں قریب ہوں اجیب جواب دیتا ہوں دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات مان لیں ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان یقین رکھیں لعلہم یرشدون تاکہ وہ سیدھے راہ پر آ جائیں. احل لکم حلال قرار دے دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں کو الرفث ازدواج تعلق الی نسائکم تمہاری بیویوں کی طرف ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے وانتم اور تم لباس لہن ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ تحقیق اللہ نے جان لیا ہے انکم کنتم کہ بے شک تم لوگ تختانون انفسکم خیانت کرو گے اپنی جانوں کے ساتھ فتاب علیکم پس اس نے رجوع کیا تم پر وعفا عنکم اور تم سے درگزر کی فالآن پس اب باشروہن مباشرت کرو ان بیویوں سے وابتغوا اور تلاش کرو ما اس چیز کو کتب اللہ لکم جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھی ہے وکلوا اور کھاؤ واشربوا اور پیو حتی یہاں تک یتبین کہ ظاہر ہو جائے لکم تمہاری لیے الخیط الابیض سفید دھاگا من الخیط الاسود کالے دھاگے سے من الفجر فجر سے ثم پھر اتم الصیام پورا کرو روزے کو الی اللیل
رات تک. ولا تباشروہم، اور بیویوں سے مباشرت مت کرو، انتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تقربوها، بس ان کے قریب بھی مت جاؤ. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیاتہ، اپنی نشانیاں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں. ولا تأکلوا، اور مت کھاؤ، اموالکم، اپنے اموال، بینکم، اپنے درمیان، بالباطل، باطل طریقہ، غلط طریقے سے. وتدلوا بها، اور مت لے جاؤ ان اموال کو، الی الحکام، حکام، حاکموں کے پاس، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقا من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ، ایک فریق، بالاثم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. پچھلی آیت میں، یہ ابھی سورہ بقرہ آیت نمبر 186، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اب اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، تو بتاؤ کہ میں قریب ہوں. یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، تو میں قریب ہوں. ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کہ کیا ہمارے رب قریب ہیں؟ اگر تو ہمارے قریب ہیں تو ہم ان سے سرگوشی کرتے ہیں، اور اگر وہ ہم سے دور ہے تو ہم ان کو پھر پکارتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ قریب ہے یا بعید ہے، تو فرما دیں ہم کہ میں ان کے قریب ہوں. عباس صاحب نے سوال کیا آئین ربنا، ہمارے رب کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے بھی قریب ہے، صفات کے لحاظ سے بھی قریب ہے. ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا، وہ ہے علم کے اعتبار سے. تو علم کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہے، ذات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم جا رہے تھے لشکر کے ساتھ، تو جب بھی ہم کسی اونچی جگہ پر چڑھتے یا کسی ڈھلوان میں اترتے یا کسی وادی میں اترتے تو اونچی اونچی آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکم لتدعون صم ولا غائب، کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے. انما تدعون سمیعا بصیرا، تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے. تو وہ فرمایا اس طرح اونچی اونچی آواز سے جو ہے وہ مت پکارو اللہ. اللہ تعالیٰ قریب ہے، اور اسی لیے چونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر پکار کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے خفیہ انداز میں، چھپکے سے. اللہ تعالیٰ کو پاک میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اللہ کو پکارو گڑگڑاتے ہو خفیہ انداز سے.
اونچی آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر پکار کو سنتے ہیں۔ تو رات کو کوئی اٹھ کر پست آواز سے دل میں دعا مانگے، ایک ہے نا مراقبہ دعائیہ، وہ کہ دل میں بس اللہ سے دعا مانگو، زبان سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو فرمایا میں قریب اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جب بھیجنے لگے تو ان سے کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تم دونوں کو سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سنتے ہیں، تو فرمایا کہ میں پکارنے والے کی پکار کو کا جواب دیتا ہوں، تو بس ان کو بھی چاہیے کہ میں بات مان لیں، جیسے میں ان کو جواب دیتا ہوں مجھے پکارتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ مجھے پکارے اور میرے بات کو تسلیم کرے، مجھ پر ایمان رکھے۔ دیکھیے گا اس آیت سے پہلے بھی روزوں کا ذکر تھا اور اس کے بعد بھی روزوں کے احکام کا ذکر ہے، درمیان میں یہ آیت لائے ہیں، خاص کر یہ اجیب دعوت الداع کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کی دنوں میں انسان جو ہے وہ دعا زیادہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دعا کو خاص طور پر ہر تمام اوقات میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ آیت درمیان میں لائے، تو فرماتے ہیں اذا دعا فلیستجیبوا لی، وہ میری بات مان لے اور مجھ پر ایمان رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، میں نے آپ سے عرض کی پچھلے سبق میں کہ روزے کے بارے میں 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو ایک تبدیلی ہم نے یہ بھی عرض کی تھی کہ شروع میں یہ حکم تھا کہ رات کو جب تک انسان سویا نہیں اس وقت کھانا پینا ازدواجی تعلق کے کام کر سکتے ہیں، لیکن جب انسان سو جائے تو اس کے بعد سب کچھ بند، تو یہ حکم تھا۔ تو شروع میں ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے حرمۃ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، وہ کاشتکار تھے، ایک دفعہ افطار کے وقت گھر آئے تو اہلیہ سے کہا کچھ تیار ہے، انہوں نے کہا تیار تو نہیں لیکن تیار کرتی ہوں، آپ ذرا انتظار کرو، انہوں نے کہا ٹھیک۔ وہ تیار کرنے لگے، تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، جب وہ کھانا لیے دے کر سو گئے۔ اب وہ بس ختم، کچھ کھا پی نہیں سکتے، اب روزہ شروع ہو گیا، اگلا روزہ رکھنا ہے، اگلے دن ہمارے کے بعد کھانا، تو انہوں نے اسی عالم میں روزہ رکھا، اگلے دن کو بے ہوش ہو گئے، گر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اس کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی، کھانے پینے کی اجازت صبح صادق کھانا۔ اس طرح ازدواجی تعلق پر بھی پابندی تھی، لیکن برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات سے ایسا ہو گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایسا ہوا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہوا کہ سونے کے بعد ایسا ہو گیا، تو خیر اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ بس جو ہو چکا تھا وہ ہو گیا، اب تعال و تشریح کرنا اس کا بالکل حق نہیں بنتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رفث ازدواجی تعلق ہے، اس کے بعد یعنی اپنی بیویوں کے پاس جانا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے
اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ بہت اہم جملہ۔ جیسے لباس جو ہے نا انسان کے لیے زینت ہے نا، دیکھو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، یعنی سطر چھپانے کے ساتھ ساتھ ہم بطور زینت بھی تو استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت ہے۔ اور جس طرح لباس انسان کی عیوب کو اور سطر کو چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو، ایک دوسرے کی سطر کو چھپاتا ہے۔ اور تو اس لیے میاں بیوی کو جو ہے لباس کہا ہے، تو ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو گیا کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرو گے، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع کیا اور تم سے لڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ تمہارے لیے ایسا کرنا، اس پر عمل کرنا مشکل ہے، تو اس لیے جو پابندی تھی وہ ختم کرنی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ، تم اب جو ہے نا ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، لیکن تم تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ یعنی بیوی میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے یہ صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں، یہ تو نسل کے لیے ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ پیدا ہو اور انسان اولاد کو نیک بنائے۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں قیامت کے دن کہوں وہ یہ میری امت ہے اتنے بڑے، تو اس لیے جو اس سے اولاد جو ہے نا وہ نیت کرنی چاہیے نیک اولاد اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، فرمایا تو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا واضح ہو جائے کالے دھاگے سے۔ یہ من الفجر جو ہے نا یہ لفظ شروع میں نہیں تھا، اس کا اضافہ بعد میں ہوا۔ شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، تو بعض صاحب نے تو ایسا کیا کہ اپنے ٹانگوں پر دھاگے باندھ لیے اور بس دیکھتے تھے دھاگا نظر آ رہے کہ نہیں، دھاگا نظر آ رہے کہ نہیں، سفید دھاگا کالے۔ جب دھاگے بالکل واضح ہو جاتے نا اس وقت تک کھاتے رہتے، جب دھاگے واضح ہو جاتے تو اس کے بعد کھانا پینا بند کر دیتے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی گزرے، انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے سرہانے کے نیچے نا ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا رکھا، دیکھتے تھے اس پر لائٹ ہوتی نہیں تھی نا، اندھیرا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو کھاتے رہتے تھے جب اچھی طرح روشنی ہو جاتی ہے اور اب واضح نظر آنے لگتا سفید دھاگا کالا دھاگا، تو اس کے بعد بند کر دیتے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا سہارا تو بہت لمبا ہے، اس کا مطلب ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے من الفجر یہ لفظ یعنی فجر تک کھا پی سکتے ہیں، اور یہ جو سفید دھاگا اور کالا دھاگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اس سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے، اس سے مراد کالے دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے، صبح کی سفیدی ہے، ٹھیک ہے۔ صبح کی سفیدی آ گئی تو سفید دھاگا آ گیا، رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، کالا دھاگا ختم من الفجر۔ تو اب جسے ہم صبح صادق ہوتے ہیں اس وقت جب روشنی نکلتی ہے، لیکن روشنی جو ہے نا وہ دو طرح کی نکلتی ہے صبح کے بعد، ایک کو کہتے ہیں صبح کاذب اور دوسری کہتے ہیں صبح صادق۔ یہ جو ہم سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے روشنی نکلتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، اس سے پہلے ایک اور روشنی بھی نکلتی ہے
لیکن وہ یوں جاتی ہے سیدھے، وہ سائڈ میں پھیلتی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، وہ جھوٹی صبح ہے، اس کے ساتھ سحری کا تعلق نہیں ہے، وہ آ بھی جائے اس کے بعد کھا بھی سکتے ہیں، لیکن صبح صادق روشنی منہ پھیلتی ہے جاتی ہے، اس کو سچی صبح کہتے ہیں، صبح صادق۔ تو جب صبح صادق کا ہو جائے اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کھا پی سکتے۔ تو فرمایا اصل مراد جو ہے اس سے یہ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ یہاں پر غایہ رات، غایہ مغیب میں داخل ہے، رات داخل نہیں ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے۔ کوئی کھانا پینا اس دوائی تعلق چھوڑ دے، اس کا روزہ شمار ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ویسی بھوک نہیں لگی، دل نہیں کر رہا، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ویسے کچھ کھایا پیا نہیں تو یہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ روزے کے لیے ضروری ہے کہ نیت ہو، اور صبح صادق سے غروب آفتاب، اگر صبح صادق کی کچھ دیر بعد شروع کرتا ہے پھر بھی روزہ نہیں ہوگا، یا غروب آفتاب سے 5-10 منٹ پہلے کھولتا ہے تو بھی روزہ نہیں ہوگا۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے جو ہے نا کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے اپنے آپ کو بچانا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور فرماتے ہیں تم بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ عاکف معتکفین، انتم معتکفون فی المسجد، اعتکاف کرنے والے۔ دیکھیے گا عبادت کی نیت سے جب کوئی شخص مسجد میں قیام کرتا ہے تو اعتکاف، مرد تو کے لیے یہ ہے کہ مرد اعتکاف کریں گے مسجد، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اعتکاف کریں گی گھروں میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات چونکہ اچھے تھے، زمانہ اچھا تھا، اس لیے بعض اوقات سے ازواج مطہرات سے اعتکاف مسجد میں ثابت ہے، لیکن پھر آپ سے منع فرماتا کہ نہیں ادھر اعتکاف نہ، منع فرمایا۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے اصل اعتکاف کی جگہ گھر ہے، حتیٰ کہ عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو کمرے کے اندر جا کے نماز پڑھتی ہے وہ سیر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو سیر میں جو نماز پڑھتی ہے وہ محلے کی نماز سے بہتر ہے، محلے کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی مسجدوں کے لیے مسجدوں میں نہ آئے، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ادھر پڑھے۔ تو مسجد جو ہے نا اس کی وہ نماز کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں پڑھے، تو اعتکاف تو بطریق اولاد ہے وہ کیا گھروں میں پڑھے، بطریق اولاد گھر میں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اعتکاف نماز بھی گھر میں، اعتکاف بھی گھر میں، تو اعتکاف عورت وہاں پر کرے جہاں پر وہ نماز پڑھے۔ اگر کوئی نماز کی جگہ مخصوص ہے کہ ادھر ہی نماز پڑھتی ہے تو ادھر اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اگر مخصوص نہیں ہے، اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو پہلے اعتکاف کے لیے ایک جگہ مخصوص کرنی پڑے گی، پہلے نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص کرنی پڑے گی، تو اس کو نماز پڑھے، اس کے بعد جو ہے اعتکاف کرے گی۔ تو یہ جو جگہ ہوگی اعتکاف کے لیے یہ عورت کی مسجد کے حکم، یعنی تمام احکام کے اعتبار سے مسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اعتکاف کے اعتبار سے اس کے لیے مسجد ہے، اور ادھر ہی وہ اعتکاف کا مسجد میں اعتکاف لانا۔ باقی یہ کہ اعتکاف میں عورت کے پاس اگر کوئی جائے بیٹھ جائے حال احوال معلوم کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ادھر جانا جائز ہی نہیں،
جا سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار اولاد جا سکتے ہیں، شوہر بھائی جا سکتے ہیں، والد صاحب جا سکتے ہیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں، بلکہ جو عورتیں ایام ہوتی ہیں وہ بھی جا سکتی ہیں، حال حال پوچھ سکتی ہے، اور وہ بات کر سکتے کسی سے، یہ نہیں کہ بالکل خاموش بس کسی سے بات نہیں کر سکتی، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ باقی جو ہے نا ضرورت کے وقت حال حال پوچھ سکتی ہے کسی سے، تلاوت کر سکتی ہے، کتابیں پڑھ سکتی ہے وغیرہ ذالک کا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، بس تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانی، اپنے احکام بیان کرتے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرمایا کہ تم اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقے سے اموال کھانے کا مطلب کسی کا مال چورا کر، کسی سے رشوت لے کر، کسی کا مال غصب کر کے چھین کے، ٹھیک ہے، سود، یہ سارے طریقے باطل طریقے، تو فرمایا کہ اپنے اموال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ جو بھی نام دیں، رشوت کو آپ چائے پانی کا نام دے دیں، رشوت کو آپ مزدوری کا نام دے دیں، رشوت کو آپ گفٹ کہہ دیں، وہ رشوت رشوت ہی رہتی ہے، نام بدلنے سے اس کا حکم نہیں بدل جاتا، تو وہ رشوت ہی ہے۔ فرمایا کہ باطل طریقے سے اپنے اموال مت کھاؤ۔ وَتُدُّوا بِهَا الْحُكَامَ، اور فرمایا کہ حاکموں کے پاس تم مال نہ لے جاؤ تاکہ کسی کا ناجائز مال کھاؤ، یعنی حاکموں کے پاس مال لے جا ان کو رشوت دے کر، عدالت میں جج کو رشوت دے کر، وکیل کو فیس دے کر کیا کرنا ہے جی، فلاں کی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہے، فلاں کے مکان پہ قبضہ کرنا ہے، فلاں کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنا ہے، رشوت چلا تو فرمایا کام مت کرو۔ یا تو حاکموں کو پتہ ہے لیکن رشوت دے رہے ہیں، اس میں ملوث ہے، اب ان کو پتہ نہیں ہے تم کر رہے ہو گناہ، تو تمہیں تو ہے، تمہیں تو پتہ ہے۔ یا یہ ہے کہ تم کوئی جھوٹی گواہ خرید کر گواہ کو پیسے دے، وہ گواہی دے، جیسے آج کل ہو رہا ہے ہمارے نظام، کسی کو 1000 روپے دے دے، وہ جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو جائے، کتنی جھوٹی گواہی چلے، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن 500 1000 بندہ تیار ہو جائے، خوف خدا نہیں تو میں کتنا غلط کام کر رہا ہوں، 500 1000 10,000 50 1 لاکھ کے بدلے میں کتنا میں دوسرے کا نقصان کر رہا ہوں۔ کیا قیامت والے دن مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیسا میں خلاصی ہو جائے گی؟ کیا ہو رہے تو نہیں ہمارے علاقے جھوٹی قسمیں اٹھا کر ناجائز قبضے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ یا اس کے علاوہ یہ جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ادھر بھی جگہوں پر جاؤ جی، 800 مربع، 1000 مربع، 500 مربع ایک بندے کے پاس، ان سے پوچھ کے بہنوں کو حصہ دیے انہوں نے، پھر سے سب کو حصہ دیا ہے، سب کو حصہ ملا ہے؟ نہیں ملا۔ حصہ دینے پر دیکھتے ہیں کہ مربع کیسے ایک بندے کے پاس بچتے ہیں، رشوت چلا، بعض تو بہنوں کی شادی نہیں کرواتے اس وجہ سے کہ ہماری جائیداد جو ہے نا وہ نکل جائے گی۔ ایک بندہ بتا رہا تھا کہ 800 مربع جنوب پنجاب میں اس کی زمین،
بہنوں کی شادی نہیں کرائی. ایک بہن تو پنجاب اسمبلی کے باہر بیٹھ گئی تھی, احتجاج کیا اس نے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہماری شادی نہیں کرا رہے بھائی جائیداد کی خاطر. بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا. کس نے قتل کیا؟ کیونکہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو فرمایا کہ تم ایسا مت کرو. اتنا کرو فریق میں ہمارے الناس تم تعلمو, کہ تم جو ہے نا ایک فریق کا مال کھاؤ گناہ کے ساتھ, باطل طریقے کے ساتھ. انتم تعلمون, اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ میرا مال نہیں ہے, یہ میری جائیداد نہیں ہے, یہ میرا مکان نہیں ہے, لیکن وکیل کو فیس دی, جھوٹی گواہ خرید لیے اور اس پہ قبضہ کر لیے. تو فرمایا جو ہے نا ایسے تم کر بھی لو گے تو کیا کر لو, دنیا عارضی ہے تو ختم ہو جائے گی, اور قیامت والے دن ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا. باقی یہ ہے کہ جو ایام چل رہے ہیں تو بڑے مبارک ایام ہے, اس میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو ان کے ایام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہے, 9 دن, روزہ کوئی رکھتے ہیں جن کو تو ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور عرفہ کے دن جو روزہ رکھتے ہیں تو 2 سال کی گناہ, پچھلے اگلے سال گناہ معاف ہو جائے. سارے دنوں میں روزے رکھے جائیں, اگر رکھنا مشکل ہو, آج کل گرمی ہے زیادہ بھی ہے, تو عرفہ کے دن روزہ رکھنا تو ضرور رکھا جائے. عرفہ کے دن روزہ, اس کا اہتمام ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا ہے, گرمی بندہ برداشت کر لیتا ہے, ایک دن. تو عرفہ کا دن روزہ رکھا جائے, اس کا اہتمام کیا جائے, اور رات کو عبادت کی جائے, تہجد کا ثواب ملتا ہے. بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں صبح سے پہلے اٹھ سے عبادت کریں. اگر اس وقت اٹھنا مشکل ہو تو پھر ایسا کیا جائے کہ سونے سے پہلے وضو کر کے, آج کل وضو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, گرمی کا موسم ہے, باوضو سو جائے انسان. اس وقت 2 رکعت 4 رکعت یا 8 رکعت انسان پڑھ لے تہجد کی نیت سے. تو یہ تہجد ہی ہے, یہ تہجد ہی ہے. تہجد کا عشاء سے لے کر فجر تک اس وقت جو پڑھے گا وہ بھی تہجد ہے. تو نوافل پڑھ کے اللہ سے مختصر دعا مانگی جائے, باوضو ہو کر سو. باوضو رہنا چاہیے. باوضو, جو شخص باوضو رہتا ہے نا اس کے رزق میں برکت بھی کری جاتی ہے. گرمی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وضو ٹوٹ جائے انسان فوراً وضو کر لے. تو اس کا اہتمام عرفہ کے روزہ رکھا جائے. اور عید کی جو رات ہوتی ہے نا وہ بڑی مبارک رات ہوتی ہے, اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے گپ شپ میں یا شاپنگ میں, یا ویسے جو ہے نا اس رات جو ہے نا یہ بات. اور ان راتوں میں کم سے کم اتنا تو کیا جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ, اس کا اہتمام کیا جائے. انشاءاللہ بہت ثواب ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا ذا الجلال والاکرام, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذا الجلال والاکرام, ہمارے تمام نقصوں سے, تمام کمیوں سے, تمام کوتاہیوں سے, تمام غفلتوں سے درگزر فرما. یا ذا الجلال والاکرام, گرمی کی شدت کو دور فرما. یا ذا الجلال والاکرام, موسم کو ٹھنڈا اور خوشگوار بنا دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام, باران رحمت نازل فرما. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. یا ذا الجلال والاکرام, ٹھنڈی اور خوشگوار بارش نازل فرما. یا ذا الجلال والاکرام, ہمیں اپنے قرآن پاک کی فہم اور سمجھ نصیب فرما. ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی مخلوق کی حقوق کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب.